افغانستان کے لیے امن عمل کی کوششوں کے لیے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں اہم معاملات طے پا رہے ہیں اور بڑی پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ پیش رفت افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کو ختم کر سکتی ہے اور اس کے اثرات صرف افغانستان پر نہیں بلکہ پورے خطے پر ہوں گے۔ اور اس حوالے سے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں ہونے والے مذاکرات کا دور نوے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور امریکہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بہت قریب ہیں اور بہت جلد اس امن معاہدے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ ان مذاکرات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان دلمِ خلیلزاد اور افغان طالبان کے سینئر رہنما ملا برادر بھی مذاکرات میں موجود تھے اور دونوں رہنماؤں کی موجودگی کو اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے آج بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ گزشتہ روز الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے بیان میں قطر میں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا تھا کہ افغان طالبان اور امریکہ امن معاہدے کے آخری نقطے پر پہنچ چکے ہیں اور اس معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جس کا مقصد 18 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنا ہے۔ اب 98% تک کنسنسس کی امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں۔ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، میزبان پروگرام جرگہ۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب کس حد تک درست ہے کہ 98% کنسنسس تک پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ اور طالبان کا معاہدے کے قریب پہنچ جانا کی خبر تو درست ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ جنگ کا بھی خاتمہ ہو۔ جو طالبان اور امریکہ کا معاملہ ہے تو وہ آسان بھی تھا اور کافی دن پہلے وہ بنیادی نکات پہ متفق ہو گئے ہیں اور اب صرف موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں یا ان نکات پہ عمل درآمد کی جو عملی صورت ہوگی اس پہ دونوں فریق ڈسکشن کر رہے ہیں، یا پھر یہ بھی ہے کہ اب امریکہ نے جو ایگریمنٹ اس نے طالبان کے ساتھ کرنا ہے تو اس پہ افغان حکومت اور اسی طرح دوسرے کریکٹرز کو اعتماد میں لینا ہے، اور طالبان کی وہاں کی لیڈرشپ اگر کسی نتیجے تک پہنچی ہے تو پھر ان کی فیلڈ میں جو قیادت ہے ان تک ان کو پہنچانا اور اس پہ ان کو مطمئن کرنا، تو ان مراحل سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی نکات ہیں اس پہ وہ متفق ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک دن میں بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے اور 15-20 دن میں یہ لے سکتے ہیں، لیکن بنیادی اتفاق یعنی امریکی افواج کا وہاں سے نکلنا اور اس کے جواب میں طالبان نے جو کچھ کرنا ہے اس پہ اتفاق ان کا ہو چکا ہے۔ یہ طالبان کے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ کے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں، اور اب تو طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے تقریباً آفیشلی بھی کہہ دیا ہے کہ وہ معاہدے کے قریب ہیں۔ حقیقی طور پر افغانستان میں جو ہوتا ہے خطے پر اثرات پڑتے ہیں، پاکستان پر بھی پڑتے ہیں۔ پاکستان نے باڑ لگانے کا آغاز کیا، وہ اگر مکمل ہو جاتی ہے تو افغانستان میں امن آ جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر اگر خدا نخواستہ جنگ جاری رہتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں معاہدے کے باوجود بھی، تو پاکستان پر اس کے اثرات نہ ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان اثرات سے محفوظ رہے گا ماضی کے برعکس؟ دیکھیں، ماضی سے تو کسی حد تک حالات مختلف ہو گئے ہیں کیونکہ بارڈر مینجمنٹ کا کام بڑی حد تک ہو گیا ہے، لیکن آج بھی افغانستان کے حالات سے جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ یہاں پہ افغان ریفیوجیز کی پریزنس کی صورت میں بھی، پھر ہماری معیشت پاکستان کے آج بھی سب سے زیادہ برآمدات وہ افغانستان کو ہوتے ہیں۔ پھر ماضی میں جس طرح طالبان افغان پاکستان کو بلیم کرتے رہے تو اسی طرح پھر یہ کہ اگر افغانستان میں خونریزی ہوتی ہے یا خانہ جنگی ہوتی ہے تو انڈیا جیسے پاکستان دشمن قوتوں کو بھی وہاں کل کھیلنے اور پاکستان کے خلاف اس سرزمین کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور اگر امریکہ، چین، روس، پاکستان اور ایران وغیرہ مل کے انٹرا افغان مفاہمت بھی کرا دیتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا، لیکن اگر سوویت یونین کی طرح امریکہ بھی نکل جاتا ہے اور اپنے لیے فیس سیونگ کر کے باقی معاملہ وہ افغانوں پہ چھوڑ دیتا ہے یا ریجنل کنٹریز پہ چھوڑ دیتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت افغان اور طالبان کسی مفاہمت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کے باوجود سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ بہت شکریہ، صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جین۔ ارے ابھی تک آپ نے جیو نیوز کا پیج لائک نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً لائک کے بٹن پر کلک کریں اور فالوئنگ کے مینیو میں سی فرسٹ پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ جب بھی فیس بک پر لاگ ان کریں تو جیو نیوز ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے نیوز پہنچا کر آپ کو باخبر کر سکے۔